السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو پہلی تقریر ہے وہ غالباً غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی ہے، اور دوسرے صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں، بہرحال وہ بھی اہل حدیث عالم معلوم پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں اصل مسئلہ ہے کنفیوژن کا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور یہی اسلاف کا بھی قول ہے۔ چنانچہ ایک سلف میں سے ہی ایک عالم دین ہیں، محدث ہیں، عبداللہ بن داؤد، جو 30ویں صدی ہجری کے ہیں، 213 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا قول ہے کہ واللہ لو بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل الاظفار لما زدنا علیہ۔ کہ اللہ کی قسم ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ کی جماعت نے وضو کرتے ہوئے ناخن سے زیادہ کچھ نہیں دھلا تھا تو ہم بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں دھلیں گے۔ یعنی اگرچہ قرآن میں وضو کرنے کے سلسلے میں تفصیلات موجود ہیں، حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو، صحیح سند کے ساتھ معلوم ہو کہ صحابہ کرام وضو کرتے وقت صرف ناخن دھلا کرتے تھے، تو ہم ساری آیتیں چھوڑ دیں گے، ساری حدیثیں چھوڑ دیں گے، اور صرف ناخن ہی دھلیں گے۔ یہی منہج سلف ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے میں دوسرے صاحب کو اصل میں تھوڑا کنفیوژن ہو گیا۔ منہج سلف کے سلسلے میں یہ مسئلہ کہ اگر منہج سلف نص صریح سے ٹکرا جائے تو منہج سلف کو قبول کیا جائے گا یا نص صریح کو قبول کیا جائے گا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلی بات تو یہ جاننا ہے کہ سلف سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہیں۔ باقی وہ سارے لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے وہ بھی سلف میں داخل ہیں، لیکن اصلاً سلف صحابہ کرام ہیں۔ دوسری بات، جب اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ منہج سلف اور نص میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ تو جو منہج سلف ہے کہ سلف کے فہم کو اختیار کیا جائے گا، تو وہاں سلف سے مراد کوئی ایک صحابی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں تمام صحابہ کرام کی رائے کچھ اور تھی، وہ سب متفقہ طور پر ایک رائے رکھتے تھے، لیکن ان کے رائے کے خلاف ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث آ جائے یا ان کی رائے کے خلاف ہمارے پاس کوئی آیت ہو، تو ہم اس آیت یا حدیث پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس پر عمل کریں گے جسے تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر اختیار کیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمام صحابہ کرام متفقہ طور پر کسی مسئلے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا، جو اپنے آپ میں قرآن و حدیث کے نصوص سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث ہوں، آیات ہوں، تو ان کو چھوڑ دینا کیسے جائز ہوگا، جبکہ قرآن میں جگہ جگہ، حدیث میں جگہ جگہ اللہ اس کے رسول کی اور قرآن و حدیث کے اطاعت کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آیت کے خلاف تمام کے تمام صحابہ کرام جا رہے ہیں، کسی حدیث کے خلاف تمام کے تمام صحابہ کرام کی رائے ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آیت یا تو منسوخ ہے، وہ حدیث یا تو منسوخ ہے، یا اس آیت اور حدیث کا وہ معنی ہے ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے منہج سلف یہ ہے کہ اگر سلف صالحین کی متفقہ رائے کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آیت یا حدیث منسوخ ہے یا اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کی دلیل ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اگر سارے صحابہ کرام نے اس آیت یا حدیث کے خلاف اپنا عمل کیا ہے اور مسئلہ اختیار کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں منہج سلف یہی ہے کہ صحابہ کرام کے سلف کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور آیت کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسرے عالم صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کا تعلق متفقہ مسائل سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر صحابہ کرام میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر نص کی طرف رجوع کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے تمہارا کسی چیز میں تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ کسی مسئلے پر متفق ہیں، تو پھر وہی متفقہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کے مقابلے میں صحیح اور صریح دلیل ہوتے ہوئے بھی اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے عالم صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا تعلق سلف کے متفقہ مسائل سے، اجماعی مسائل سے ہے، اور دوسرے عالم صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا تعلق ان معاملات سے ہے جن میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ دوسرے عالم صاحب نے اصل میں پہلے عالم صاحب کی بات کی گہرائی کو سمجھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے خلاف سمجھ لیا یا منہج سلف کے خلاف سمجھ لیا۔ تو یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں منہج سلف کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اختیار کرنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔